باب داؤد کے سوا شہر کے تمام دروازے بند تھے۔ فضا میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، انسانوں کی ایک لمبی قطار تھی جو آہستہ روی کے ساتھ باب داؤد کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ اس شہر کے سوگوار مکینوں کی قطار تھی جسے شہر القدس کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول، مسجد اقصی اور مقدس مقامات موجود ہیں۔ اس دن یہ شہر القدس مسیحی تسلط سے رہائی حاصل کر چکا تھا۔ قدرت نے اس شہر کے لیے ایک عظیم جرنیل کی شکل میں نجات دہندہ بھیجا تھا، جس نے نہ صرف شہر کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک اور عفو درگزر سے دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ تقریباً 90 سال قبل اس شہر مقدس نے ایک اور منظر دیکھا تھا، جب پوپ اربن ثانی نے پورے یورپ سے صلیب کے نام پر اپیل کی تھی کہ بیت المقدس کو بہانہ بناؤ اور سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اس کے خود مالک بن جاؤ۔ پھر پوپ کی اس اپیل پر اہل صلیب یورپی فوجیں 479 ہجری بمطابق 1096 عیسوی میں بیت المقدس پر چڑھ دوڑی تھیں۔ انہوں نے بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو کسی امتیاز کے بغیر قتل کر ڈالا۔ شہر کے گلی کوچے ان بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین تھے، جا بجا لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ شہداء کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کا خون اس قدر عام ہو گیا تھا کہ عیسائی گھوڑوں کی ٹانگیں اس لہو میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس شہر کے در و دیوار آج پھر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر القدس کو فتح کر لیا ہے۔ کسی مسیحی کے ساتھ ذرہ بھی زیادتی نہیں کی گئی، اور جب ایسے بہت سے مسیحی شہری بیت المقدس میں رہ گئے جو فدیہ ادا نہ کر سکے، تو رحم دل اور مہربان حکمران صلاح الدین ایوبی نے ان کا فدیہ معاف کر دیا۔ اور جب بہت سی ایسی عیسائی عورتیں آ کر فاتح بیت المقدس کے سامنے رونے لگیں جن کے شوہر یا والد قتل یا قید کر لیے گئے، تو یہ شیر دل حکمران خود بھی آبدیدہ ہو گئے، اور انہوں نے ان عورتوں کے عزیزوں کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کثیر رقم سے ان کی مالی مدد بھی کی۔ اسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مسحور کن شخصیت نے تاریخ کو اسیر کر رکھا ہے۔